بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اور اگر وہ تورات، انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، تو کیونکہ تورات اور انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، سب میں امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ اس حکم پر عمل کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے انہیں رزق پہنچایا جاتا۔ اس آیت کے معلوم ہوا ہے کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری رزق میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتے اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ بے شک روح العالمین ہونے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہوئے، بلکہ بعض اعتدال پسند ہیں اور وعدے اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، جبکہ بقیہ اکثریت نافرمان ہے جو کفر پر جمع ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔